کیونکہ ان ایام کے اندر قربانی بھی ہے، قربانی بھی صاحب نصاب پر ہے۔ ایک زکوٰۃ کا صاحب نصاب ہے، ایک زکوٰۃ کا نصاب ہے، اور ایک قربانی کا نصاب ہے، اور صدقہ فطر کا نصاب ہے۔ صدقہ فطر اور قربانی کا نصاب میں وسعت ہے، وسعت۔ دیکھو زکوٰۃ کے لیے تو 5 قسم کے مال ہوتے ہیں: سونا، چاندی، نقد روپیہ پیسہ، مال تجارت، مویشی جانور۔ یہ 5 قسم کے مال ہیں۔ اگر یہ نصاب کو پہنچے، ایک پہنچے یا 2-3 ملا کر پہنچے ایک کے نصاب کو، وہ صاحب نصاب ہوگا، وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ ایک چیز اگر اس کے پاس ہے باقی 4 نہیں ہیں، نقد روپیہ پیسہ ہے باقی چاروں نہیں ہیں، نہ چاندی، نہ سونا، نہ تجارت کا مال سامان، نہ مویشی، صرف نقد روپیہ پیسہ ہے، لیکن وہ نصاب کو نہیں پہنچ رہا، آج کل تقریباً 70,000 سے کم ہے، تو یہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ 70 سے زیادہ ہے تو زکوٰۃ ہے۔ اور اگر تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑے سے نقد روپیہ 4-5 روپے بھی ہے، اب سونا، چاندی اور روپے کو ملا کر دیکھا جائے گا کہ 70,000 کا ہے کہ نہیں۔ اگر 70,000 سے بڑھ گیا قیمت، پھر یہ صاحب نصاب ہے، یہ زکوٰۃ دے گا۔ لیکن قربانی اور صدقہ فطر کے لیے نصاب میں ذرا وسعت ہے، تو کہتے ہیں صرف یہ 5 چیزیں نہیں، اس میں پھر وہ زائد چیزیں بھی ہوگی، گھر کی زائد چیزیں۔ گھر میں بہت سارے برتن ہوتے ہیں، بہت سارے چارپائیاں ہوتی ہیں، بہت سارے بسترے ہوتے ہیں، اپنے جان کے بہت سارے جوڑے کپڑے ہوتے ہیں، ان سب میں سے صرف ضرورت کا سامان نکال کر اس پر نہیں ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ جو روزانہ استعمال ہو، روزمرہ کے استعمال میں، مہینے میں کبھی ایک دفعہ استعمال ہو جائے۔ جس طرح کانسوں پہ برتن پڑے ہوتے ہیں، شوکیسوں میں پڑے ہوتے ہیں، کوئی مہمان آ گئے استعمال ہوتا ہے، یا کوئی اور فنکشن ہوتا ہے، کوئی شادی غم بیاہ ہوتا ہے، اس میں استعمال ہوتے ہیں، باقی سال میں استعمال نہیں ہوتے، اس کو ضرورت کے سامان نہیں کہتے ہیں، وہ ضرورت کے علاوہ ہیں۔ ان برتنوں کو اپنے ضرورت کے 3-4 جوڑے ضرورت کے ہیں، ایک کام کاج کے ہیں، ایک روزانہ پہننے کے ہیں، ایک کوئی باہر جانا ہوتا ہے، تقریب میں جانا ہوتا ہے، وہ پہننا ہوتا ہے۔ یہ 3-4 جوڑوں کے علاوہ کپڑے دیکھے جائے، یہ سارے کی قیمت دیکھی جائے کتنی بنتی ہے، اور اپنے نقد روپے پیسے بھی ساتھ کر کے اگر 70,000 سے زائد قیمت ہے، بن جاتی ہے، تو پھر یہ صاحب نصاب ہے۔ یہ مرد بھی، یہ عورت بھی، یہ قربانی کرے گی، صدقہ فطر دے گی، اور یہ ساتھ قربانی کرے گا، نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ مرد بھی گناہگار، عورت بھی گناہگار۔ ہماری عادت ہے، کہتے بھئی سارے گھر والوں میں سے ایک کہتے ہیں قربانی کر لیں گے، ایک قربانی ہو جائے یا 2 ہو جائے اور جان چھوٹ گئی، ایسے نہیں ہے۔ ایک کیا، کس نے کیا وہ تو بچ گیا، جس کے نام پہ ہو گیا وہ تو بچ گئے، چلو باقی کو کیا بنے گا؟ دیکھو اللہ پاک نے صاحب نصاب بنایا، مال دیا، چیز دیے، تو سب کے لیے ایک جانور لو، اس میں 7 حصے بنا دو، 7 حصے، 7 نام لگا دو۔ اگر اور بھی بچتے ہیں پھر دوسرے جانور میں کسی حصہ دار بنا دو، ورنہ 1 حصے 2 حصے پہ کام نہیں چلے گا۔ 1 حصہ لیا یا 2 حصے لیا، جان چھوٹ گئی، ایسا نہیں ہے، گناہگار رہ جائیں گے۔ تو اس لیے قربانی یہ قربانی کے ایام ہیں، تو قربانی کے اور بھی بہت مسائل ہیں، دیکھا جائے کہ وہ قربانی حلال مال کی ہو اور اخلاص سے ہو، مال بھی حلال ہو اور اخلاص سے، اللہ کی رضا کے جذبے سے ہو، اللہ راضی ہو جائے، بس اللہ راضی ہو جائے۔ اور پھر قربانی کی جائے تو اس قربانی کا خون جب زمین پہ ٹپکتا ہے تو زمین پر پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاں پہنچ جاتی ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ پاک گوشت نہیں کھاتا، اللہ پاک کھانے پینے سے پاک ہے۔ سبحانک اللہم، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک۔ یہ کھانا بھی عیب، پینا بھی عیب، کیونکہ کھانا پینا نہ ہو انسان پریشان ہو جاتا ہے، اس لیے یہ عیب ہیں، اور اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے ہر عیب، کھانے سے بھی، پینے سے بھی، سونے سے بھی، تھکاوٹ سے بھی، ہر عیب سے اللہ پاک ہے، کھاتا پیتا نہیں ہے۔ اس سے فرمایا کہ اللہ پاک کو گوشت نہیں پہنچتا، ہڈیاں نہیں پہنچتی،
تم خود کھاؤ. اللہ فرماتے گوشت بھی کھاؤ. پہلے امتیں نہیں کھاتی تھی، پہلے امتوں پہ حرام تھی. جب قربانی ہوتی تو قربانی کا میں یہ کہ بھائی سامنے رکھ دو چیز کو، یہ منوت کی چیزیں سامنے رکھو، اور یہ قربانی ہے، جانور وہاں کھڑا کر دو. آسمان سے آگ آ جاتی، آسمان سے آگ آ جاتی اور اس کو اٹھا لیتی، کھا جاتی. انسانوں کو اس کا کھانا حرام ہوتا تھا. لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے اللہ پاک نے رخ تبدیل کر دیا کہ اپنی قربانی کو خود کھاؤ، اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ، مالداروں کو بھی کھلاؤ، غریبوں کو بھی کھلاؤ، سب کو کھلاؤ، جس کو مرضی کھلاؤ پلاؤ، لیکن قربانی کرو. لن ینال اللہ لحومہا، گوشت نہیں پہنچتا اللہ کو، گوشت تو ہم ہی کھاتے ہیں، لیکن اللہ کو دل کا تقوی پہنچتا ہے. دل میں کیا ہے، نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ پاک کو تقوی پہنچتا ہے. تو اخلاص کے ساتھ ہو، مال حلال ہو اور اخلاص کے ساتھ ہو اور طریقے کے ساتھ ہو، پھر اللہ پاک قبول فرما دیتے ہیں. تو قربانی کے بھی ایام ہیں. جانوروں کو بھی دیکھا جائے، بڑے جانوروں کے اندر 7 آدمی 7 حصے دار ہو سکتے ہیں، اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں. جوش بھی، طاق بھی، کوئی 6 کر لے پھر بھی، 5 کر لے پھر بھی، 4 کر لے. یہ نہیں ہے کہ 5 کا ہوتا ہے 6 کا نہیں ہوتا، 4 کا نہیں ہوتا 3 کا ہوتا ہے، 3 4 بیچ میں نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ 7، کم سے کم 1، 1 سے کم تو نہیں ہوتا، 1 ہوتا ہے. تو اس لیے 1 کرے بڑا جانور پھر بھی صحیح ہے، اور اگر 7 آدمی جوڑ کر کرے پھر بھی کہیں صحیح ہے. اگر 2 3 4 جوڑے تو پھر بھی صحیح ہے. اور چھوٹے جانور بکری، بکرا، بھیڑ، اس میں 1 آدمی ہوگا، 1 آدمی کی طرف سے 1 قربانی ہوگی. تو اس کا اہتمام کیا جائے. اور باقی اس کے بہت سارے مسائل ہیں. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ عالمانہ زندگی گزارو. عالمانہ، مسلمان عالمانہ زندگی گزارتا ہے. جب بھی کوئی حکم اس کے طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ اس حکم کے مسائل معلوم کرتا ہے، پوچھتا ہے. اب قربانی کے ایام آ رہے ہیں تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ علماء کرام کے ساتھ ہم تعلق بڑھائیں، قریب آئیں اور مسئلے مسائل کی تحقیق شروع کریں. بھائی قربانی کیسی ہونی چاہیے، عمر کتنا ہو، دانت ہو نہ ہو، اور عمر میں 1 دن کی کمی، 2 دن کی کمی، مہینے کی کمی، یہ ساری چیزیں معلوم کرنی ہیں. اس لیے مال بھی خرچ ہو، جان بھی خرچ ہو، اور قبول بھی نہ ہو، ویسی لڑت ہو جاتی.